من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی ونستعین علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم لہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات بھیجئے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماتمداران امام حسین علیہ السلام اربعین حسینی میں خراج عقیدت پیش کرنے والوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کے تاخیر سے آنے کے لیے وقت کو مد نظر دیکھتے ہوئے بس چند جملے مصائب کے اور زحمت تمام۔ جب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت خداوند عالم فرماتا ہے، کیا ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے؟ یعنی ہمارے آنے کا جس گھر سے آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، واپسی بھی ہماری وہیں ہونا ہے اور کہیں نہیں ہونا ہے۔ سزا اور جزا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت عزاداران امام حسین بھی وہاں موجود ہوں گے اور دشمنان اہل بیت بھی وہاں موجود ہوں گے۔ دشمنان اہل بیت سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے اہل بیت سے دشمنی کیوں کی، اور اہل بیت کے دوستوں سے کے اوپر فخر اور مباحات کیا جائے گا کہ یہ ہمارے حسین کے چاہنے والے تھے۔ ایک طرف حسینی کردار ہوگا، ایک طرف یزیدی کردار۔ اللہ وہاں پر سزا اور جزا کا اعلان کرے گا کہ تم جزا کے مستحق ہو، اور تم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے بھی تھوڑی نیکی کی ہے اس کو اس کا ثواب ملنا ہی ہے، لیکن جس نے برائی کی ہے تو اس کے برائی کا اس کو عذاب ملنا ہی ہے، وہ دیکھے گا عذاب۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْأَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو یہاں اندھا بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، اور وہ ایسا اندھا ہوگا کہ جو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اہل بیت کے دشمن یہاں اندھے ہیں، ذلیل ہیں، وہاں بھی ذلیل ہوں گے، اور وہ اس طریقے سے ذلیل کیے جائیں گے۔ وہاں یوم حساب و کتاب، وہاں یہ نہیں فرار نہیں ہے۔ وہاں ہم لوگ بعض وقت کوتاہی کرتے ہیں، مجلس میں دیر میں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سوچتا ہو جب پوچھا جاتا ہے ارے مولانا وہاں تھے۔ آج حتیٰ کہ حرام کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اربعین حسینی اگر ہے تو دکانوں کو حد اقل، ہم کو پتہ ہے کہ یہاں کے ماشاءاللہ سے مومنین بند رکھے ہوں گے دکانوں کو، لیکن جو اگر نہیں بند کرتے ہیں تو اربعین کے دن بند کر دیں۔ عاشور اربعین اور 9 محرم 21 رمضان حد اقل، اور جناب سیدہ کی شہادت کا دن کم از کم، اور اربعین کے دن تو واقعاً ایک احتجاج ہے۔ امام حسین کی اربعین آج کس طریقے سے منائی جا رہی ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے۔ امام حسین کی اربعین، لوگ کروڑ پتی لوگ، ملین ڈالر جن کے پاس ہیں، وہ بھی آج سب چھوڑ کے تجارت 10 دن سے کربلا کی طرف آئے ہوئے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ اے مولا حسین ہمارے یہ کاروبار کیا ہیں؟ اے میں مولا حسین ہمارے ایسے 1000 کاروبار آپ کے اوپر نثار ہو جائیں، قربان ہو جائیں، ہمیں کاروبار کی فکر نہیں ہے، ہمیں آپ کی زیارت کی فکر ہے۔
اے مولا ہمارا خراج عقیدت آپ کے لیے ہے، آپ نے شہادت دی ہے ہمارے لیے، ہم اپنا نذرانہ عقیدت چھوٹا سا پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ اے حسین ہماری جان فدا ہو جائیں۔ اگر ہمارے گھر میں ایک بیٹا، جناب وہب کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے مجھے ایک بیٹا وہب دیا، معبود اگر تو مجھے 70 بیٹے دے دیتا تو میں 70 کو حسین ابن علی پہ صدقے کر دیتی۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، سر پھینکا گیا ہے جناب وہب کا ان کی ماں کی طرف، اور ماں نے اٹھا کے اس سر کو معرفت دے کے پھینک دیا یزید کی طرف، جس کی راہ میں آیا تھا اس کی راہ میں نے بھیج دیا ہے اپنے ایک بیٹے کو۔ میرا ایک بیٹا تھا، امام حسین علیہ السلام کے راہ میں اگر کسی کے پاس 2 بیٹے تھے تو قربان کیے، اور کسی کے پاس ایک بیٹا تھا تو قربان کیا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ جناب عباس کے صرف 4 بھائی شہید ہوئے، نہیں، جناب عباس نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی کربلا میں پیش کی ہے، فضل کی۔ کربلا کوئی مصائب، یہاں تو خمسہ ہوا ورنہ گفتگو لمبی ہوتی، اور آپ نے بہت مختصر سنا۔ واقعہ کربلا میں جو ہوا ہے وہ بیان 10 دن میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کل کی مجلس طولانی ہوئی، لہٰذا مجلس کو میں آج بہت جلدی سمیٹوں گا۔ یہ 40 ایک احتجاج ہے ہمارا، مولا ہمارا احتجاج ہے۔ یزید کا قاتل امام حسین کا نام سب جان گئے، یزید کو سب پہچان گئے، کون ہے یزید؟ جناب سیدہ کے قاتل کو کہا جاتا ہے اگر جناب سیدہ کے قاتل کا نام لے لیا جائے، اور لیا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں باطل حکومتیں اور باطل جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں، وہابیوں کے باطل عالم قاضی شریح جیسے، ان کے چہروں سے نقاب کھنچ جائے گی، پتہ چلے گا کہ کون سیدہ کا قاتل ہے۔ جیسے آج یزید پہ لعنت ہو رہی ہے، ویسے ہی سیدہ کے قاتل پہ لعنت شروع ہو جائے گی۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ زیارت عاشوراء میں آپ لعنت بھیجتے ہیں نا، پہلے پہ لعنت، دوسرے پہ لعنت، تیسرے پہ لعنت، چوتھے معاویہ پہ لعنت، اور 5واں یزید پہ لعنت۔ یہ زیارت عاشوراء ثواب ہے، یہ زیارت عاشوراء پڑھنا ثواب ہے، اس میں قاتلان اہل بیت کے اوپر لعنت بھی بھیجنا ثواب ہے۔ یہ 40 آج جو منائی جا رہی ہے، آج کل میں نے دیکھا، کل ایک انٹرویو کو دیکھا ہے، بہرے لوگ جو 6 امامی ہیں، امام صادق کے بعد وہ جناب اسماعیل امام صادق کے جو دوسرے بیٹے تھے، اسماعیل کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کا مذہب بدل جاتا ہے۔ اس سال کربلا کی 40 میں ان کی تعداد کثرت سے ہے۔ آپ کے تنزانیہ میں کتنے جہاز دن میں اترتے ہوں گے؟ 20-25 ہی تو اترتے ہوں گے بس۔ کربلا میں پر ڈے نجف ایئرپورٹ پہ پر ڈے کتنے جہاز اتر رہے ہیں؟ 80 جہاز مہینے، اور پورے اس 40 کے 10 دنوں میں بتایا گیا ہے کہ کل 800 پلین اتر چکے ہیں، لینڈ کر چکے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نجف ایئرپورٹ نے کہا کہ اب ہمیں اس سے زیادہ میں لے نہیں سکتا ہوں، چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اتنی۔ حسینیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یزیدیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ آج ہر مذہب و ملت کا ہر شخص جا رہا ہے، اے حسین ابن علی آپ حق پہ تھے، ہم اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اہل سنت بھی جا رہے ہیں، تو بہرے بھی جا رہے ہیں، اور ہم لوگ تو جاتے ہی ہیں۔ اس سال کی گرمی کا کل اندازہ بتایا جا رہا تھا، زبردست ٹمپریچر، ایسا ٹمپریچر، ہمارے دوست بھی گئے ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ بتاتے تھے کہ پر سال سے زیادہ اور ہر روز گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اتنی خطرناک گرمی ہے کہ انسان کا دماغ چٹک جائے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پر سال سے زیادہ بھیڑ اس سال۔ مولا گرمی کیا ہے آپ کی محبت میں؟ گرمی جیسی چاہے جتنی گرمیاں ہو جائیں، اگر لوگ آگ برسانا شروع کر دیں، گرمی کی تپش دور ہے، اگر آگ برسانا شروع کر دیں گے تو 40 میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے امام حسین کی عزاداری، یہ ہے خراج عقیدت۔ جناب زینب کبریٰ نے اسی عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے، بس میں اپنی منزلوں کی طرف آ رہا ہوں، جناب زینب کبریٰ نے اسی عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے شام کے دربار میں یزید کے سامنے وہ خطبہ پیش کیا ہے
یزید کے درباری جو بیٹھے ہوئے تھے، بعض ہوتے ہیں نا ملا ٹائپ کے ہوتے ہیں، درباری ملا کہا جاتا ہے، وہ ویسی باتیں کرتے ہیں جیسے حاکم چاہتا ہے، حاکم کی نہیں۔ عالم ہو تو تم خود مختار ہو، تم غلام نہیں ہو۔ اگر تم غلام تم کو سمجھ کے اور تمہاری اتباع کی جا رہی ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمارے علماء سب آزاد ہیں، کہتے ہیں یہ باغی آ رہا ہے، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، انہوں نے امیر المومنین نعوذ باللہ اور معاذ اللہ امیر الشیاطین کہا جاتا تو بہتر تھا، امیر المومنین یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، ان باغیوں کے خاندان کے لوگوں کا سر کاٹا گیا ہے اور ان کو اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ ایک بار زینب کو جلا لایا، کھڑی ہو گئیں یزید کے چہرے کے سامنے، اپنے چہرے کو ڈائریکشن سیدھا ہے۔ جب کوئی نعوذ باللہ چور ہوتا ہے نا تو سر جھکا کے بات کرتا ہے، آنکھیں گھما گھما کے بات کرتا ہے۔ منافق کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ کے منہ روبرو ہو کے بات نہیں کرے گا، نظریں اگر جھکی ہوئی ہیں اس کے مطلب اس کے دل میں کچھ ہے، فراڈ۔ زینب نے جو کھڑی ہوئی ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یزید بد کردار، سن میں کون ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں شیطان سے جو رجیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد حمد و ثنا جناب زینب، حمد و ثنا ساری تعریفیں، ساری توصیفیں اس خالق کائنات کی ذات سے وابستہ ہیں جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور عدل الہی باقی رکھا ہے۔ تم نے نہیں پہچانا ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت عصمت و طہارت ہیں، ہم رسول کی نواسی ہیں، ہم رسول کے اہل حرم ہیں، ہم رسول کے اہل بیت ہیں جن کے شان میں آیتیں نازل ہوئیں۔ اور اس کے بعد یزید کی طرف گھومتی ہیں اور کہتی ہیں یزید بد کردار ہے، یہ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید وہ ہے کہ جو جنگ بدر کی عداوت میں آج ہم سے انتقام لے رہا ہے، یزید وہ ہے کہ جس کی دادی نے سید الشہداء حمزہ کے کلیجے کو کھایا جو میرے جد تھے۔ اے یزید بول ایسا ہوا یا نہیں؟ پھر کہتی ہیں میں زمزم و صفا کی وارثہ ہوں، وارث ہوں۔ یزید پلیت ہے، یزید لعنتی ہے، یزید ظالم و جابر ہے، فاسق و فاجر ہے، یزید کافر ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں یزید کافر ہے، کفر کا اعلان۔ پھر کہتی ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے شہداء کا مقام بلند ہے۔ اور اے عزیز سن، تو سوچتا ہے کہ تو نے حسین اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا، تو سن، تو ہمارے شہداء کربلا کا مقام اتنا بلند ہے کہ تو اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اے یزید تو مکار ابن مکار ہے، اور ہم طیب بنت طیب کی بیٹی ہیں، ہم علی۔ اے کوفے والوں سنو، اے شام والوں آج جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے دربار یزید میں سنیں، ہم حق پہ تھے، یزید باطل پہ تھا۔ یزید وہ تھا جو سنت الہیہ کو اپنے پیروں کے نیچے دبانا چاہتا تھا، حسین میرا بھائی وہ تھا کہ جو نوک نیزہ پہ جس نے اعلان کیا ہے حق باقی رہے گا اور باطل کو نابود کر کے چھوڑیں گے۔ اسی لیے تو خواجہ معید الدین چشتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقاق کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ وہ ایسا سردار تھا جس نے باطل کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھا، حق کی بنا جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ پھر فرماتی ہیں یزید تو یہ سوچتا ہے کہ تو نے مجھ کو اسیر کر لیا ہے، تو فخر کرتا ہے ہم اسیر ہو کے بھی آزاد ہیں اور تو آزاد ہو کے بھی اسیر ہے۔ اے یزید تو چاہتا تھا کہ اللہ کی نشانیوں کو مٹا دے، لیکن اس اللہ کی نشانیوں کو واضح کرنے کے لیے میرے بھائی حسین نے اور ان کے اصحاب نے اپنی جان کو قربان کر دیا، دین کو باقی رکھا ہے، تو مٹ جائے گا۔ اے یزید تو اپنی حکومت کے اوپر فخر کر رہا ہے، تیری حکومت فنا اور ہماری عصمت و طہارت ہے بقا، ہم بقا کے وارث ہیں، ہم بقا کی طرف جائیں گے، تم فنا کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس یزید نے پھر فرماتی ہیں اس یزید نے
جو بدلہ لیا ہے جنگ بدر اور احد کا بدلہ مجھ سے لیا ہے، اس نے وہ کینے نکالے ہیں، اس نے وہ دشمنیاں نکالی ہیں، اس نے وہ منافقت کا جو جام پی رکھا تھا اس کی وجہ سے یہ کربلا میں آ گیا۔ یزید تو شارب الخمر ہے، تو قاتل نفس مطمئنہ ہے، یزید تو باطل پہ تھا، میرا بھائی مظلوم حق پہ تھا۔ یہ جناب زینب کا خطبہ ایسا خطبہ تھا کہ شام کے دربار میں جتنے لوگ تھے وہ گریہ کرنے لگے ہیں۔ باغی آ رہا ہے، لوگوں میں تو یہی اڑایا تھا نا بھائی کہ یہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے جو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، ان کو ہنسو۔ لیکن جب جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو سب سر جھکائے ہوئے رو رہے تھے۔ وہ خطبہ جناب زینب نے، اس کے بعد فرمایا تو یہ پہچانتے ہو یہ ہمارے ساتھ میں جو جوان کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں لنگر، پہچانتے ہو کون ہے؟ یہ وقت کا امام علی ابن الحسین ہے، اسے پہچانو۔ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہنم کفر کی موت اور جہالت کی موت مر گیا۔ زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے تمہیں، یہ علی ابن الحسین ہے، ہاں آزادہ رو بس۔ یہ جناب زینب کے خطبے نے پورے شام کے ماحول کو پلٹ دیا، اور خطبہ جناب زینب نے دربار شام کے علاوہ بازار شام میں، وقت نہیں ہے بازار شام میں بھی دیا ہے۔ جناب زینب کے وہ خطبات جو کوفے سے لے کے اور شام کے بازار سے لے کے دربار یزید تک خطبے جو جناب زینب نے دیے ہیں، لوگ جو امیر المومنین کا صحابی نابینا ہے، جب اس نے خطبہ سنا کہا یہ کون خطبہ، پوچھتا ہے سب سے کہ یہ خطبہ کون دے رہا ہے؟ یہ خطبہ علی دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خطبہ کوئی عام شخص نہیں دے رہا ہے بلکہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو علی کی شکے خانوادے سے تعلق رکھتی ہے۔ سب نے بتایا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جیسے بابا کا خطبہ تھا ویسے ہی بیٹی کا خطبہ ہے۔ سیرت بیٹی وہی اپناتی ہے جو باپ اور اس کے دادا کی سیرت ہوا کرتی ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی پوتی ہے، کوئی عام پوتیاں نہیں ہے۔ یہ کائنات رحمت للعالمین کی پوتی، یہ سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہے کہ جس کی ماں نے دربار خلفائے راشدین میں کھڑے ہو کے احتجاج کیا، تم باطل پہ رہو گے، ہمارا حق تھا فدق تم نے کھا لیا ہے، غصب کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے اس کو ٹوکنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑیے جانے دیجیے۔ نہیں، احتجاج ہمارا حق ہے۔ جناب سیدہ نے وہاں احتجاج کیا ہے، جناب زینب نے شام کے دربار میں۔ احتجاج ہماری میراث ہے، اگر ہم احتجاج نہ کر پائیں اس کے مطلب سیرت جناب سیدہ اور سیرت جناب زینب پہ ہم عمل ہی نہیں کرتے، بے عمل ہیں۔ غلط ہو رہا ہے بولیں، غلط کے خلاف بولنا یہ احتجاج ہے۔ جناب زینب نے احتجاج کیا، یزید کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ یزید کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، پورے حسب نسب کو جناب زینب نے سامنے کر دیا، چتھاڑیں اڑا دی یزید کی۔ یزید سر جھکا، یزید کی حالت خراب تھی۔ بس عزاداروں، امام حسین کی آج 40 کا دن، سال بھر ہو گیا، زینب اپنے بھائی پہ رو نہیں سکی۔ 1 سال کے بعد جب یزید امام سجاد کو بلاتا ہے کہ اے سید سجاد، چاہو تو تم یہاں رہو اور چاہو تو مدینے چلے جاؤ، وقت کے امام ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ یزید تو مجھے تھوڑا وقت دے، میں جاؤں اپنی پھوپھی اماں سے بات کر لوں، پوچھوں کہ میری پھوپھی کیا چاہتی۔ وقت کا امام آتا ہے اپنی پھوپھی کی خدمت میں، پوچھتا ہے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہائی کا کہا ہے، تم کو ہم رہا کر رہے ہیں، چاہو یہاں رہو چاہو مدینے چلے جاؤ۔ جناب زینب فرماتی ہیں اے بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا تب سے زینب رو نہیں سکی، لہذا اس سے کہو کہ ایک گھر کو خالی کروائے جہاں پہ ہم اپنے بھائی کی فرش عزا بچھا سکیں۔ امام آئے، یزید سے بتایا، کہا کہ میری پھوپھی اماں کا حکم یہ ہے کہ ایک گھر خالی کرایا جائے، پہلے ہم اپنے بھائی پر پرسہ دیں گے، بھائی کو پرسہ دیں گے، بھائی کا ماتم کریں گے، صف عزا بچھائیں گے، اور پھر ہم اپنے
مدینے کی طرف جائیں گے، اور یزید سے یہ بھی کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ جناب زینب نے جب گھر خالی کرایا گیا ہے تو کبھی جناب علی اکبر کی یاد آتی تھی تو ام لیلہ طرف جاتی تھی، کبھی قاسم کا ذکر ہوتا تھا تو ام فرما طرف جاتی تھی۔ قیامت کا وہ منظر تھا کہ جب سکینہ اور اصغر کا ذکر آیا رباب کو تھا، سکینہ کا اور علی اصغر کا جب ذکر آیا ہے تو زیز اور رباب تاب نہ لا سکی، تڑپ گئی، زمین پہ پٹک لی۔ اے میری بیٹی سکینہ، تم کو تو ہم شام کے قید خانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اے میرے ہاتھوں میں کھلائے ہوئے 6 مہینے کے اصغر، جب ہم مدینے جائیں گے تمہاری بہن مجھ سے سوال کرے گی ارے میرا اصغر کہاں ہے، میں کیا جاؤں؟ لیکن جناب زینب ہے جو اپنے بچوں کے اوپر گریہ نہیں کر رہی، پہلے جناب علی اکبر پر گریہ کیا، اے میرے اکبر جوان خدا، پھر امام حسین کے اوپر گریہ کرتی رہی ہیں۔ ہاں زادارو، جب سب پہ گریہ ہو گیا ہے تو ایک بار زینب سے پوچھا گیا اے بی بی، ارے 2 آپ کے شہزادے کربلا میں مارے گئے، جیسے ہی یہ سننا تھا زینب تڑپ گئی، اے انو محمد تمہاری دکھیاری ماں تم پہ قربان جائے، اے میرے انو محمد، ارے تم دشتے کربلا میں سو گئے ہو۔ ہاں زادارو، حسین پہ گریہ کرنا آسان نہیں تھا، وقت شہادت امام حسین کے جب وقت آیا ہے، عصر کا وقت آیا ہے، بیویوں نے امام حسین کو جو رخصت کیا ہے وہ عجیب و غریب رخصت تھی۔ بس چند منٹ کی زحمت اور مجلس تمام، 5 منٹ اور سن لیجئے، بہت روئیں گے، گریہ کرتے رہیے، آج 40 ہے، اگر آج آنسو نہ نکلے تو کبھی آنسو نہ نکل پائیں گے۔ اے سیدہ کے لال، ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اے سیدہ کے لال ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ امام حسین عصر عاشور جب آتے ہیں، اے سیدانیوں، اب حسین اب جا رہا ہے، حسین مقتل کی طرف جا رہا ہے، زینب تڑپ گئیں، ام کلثوم تڑپ گئیں، جناب فروار تڑپ گئیں، جناب ام لیلہ تڑپ گئیں۔ ایک گوشے میں کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں دیکھا کہ جناب رباب ہیں جو اپنا سر جھکائے ہوئے رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ اے آقا، امام حسین جناب رباب کے پاس آئے، اے رباب، اس لیے کہ امام حسین فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو اس گھر میں ویرانی ہے۔ جناب مولا امام حسین جناب رباب کے پاس آتے ہیں، اے بی بی آپ کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ فرماتی ہے اے میرے والی و وارث، ارے زینب اہل بیت عصمت و طہارت کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ان کو اگر اسیر کیا جائے گا تو اس طریقے سے ظلم نہ ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ رباب کس کے سہارے جیے؟ ایمان نے زمین کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ کی، اے رباب جس کا کوئی نہیں اس کا خدا۔ امام حسین رخصت ہوئے، اب جو رخصت ہوئے ہیں، ایک بار امام حسین جب رخصت ہوئے تو میر انیس فرماتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، اب تک جو بھی شہادت کے لیے گیا ارے حسین نے سوار کیا۔ لیکن جب امام حسین رخصت ہوئے ہیں، گھوڑے کے سامنے آئے، اے اسپے با وفا، ابھی تک تو نے بڑی زحمت کی، آخری زحمت یہ ہے مجھے دشتے کربلا تک پہنچا دے، مجھے میدان کارزار تک پہنچا دے۔ ایک بار امام داہنے دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، نظر یمین و شمالا، اے اکبر کہاں گئے، اے قاسم کہاں گئے، اے میرے بھائی عباس کہاں
کہاں گئے؟ سب کو میں نے سوار کیا، ارے حسین کو کون سوار کرے؟ زینب آگے بڑھی، بھیا گھبرانا نہیں، یہ دکھیاری بہن آپ کو سوار کرے گی۔ امام کی رخصت ایسی تھی کہ سیدانیاں سروں کو سر پیٹ رہی تھی۔ اے میرے مولا خدا حافظ، اے زہرا کے لال خدا حافظ، ہاذا دارو جب 40 منانے کے لیے زینب قبر حسین کی طرف آ رہی تھی، کیا دیکھا کہ قبر حسین پہ ایک بوڑھا صحابی قبر حسین سے لپٹا ہوا رو رہا۔ یہ کون صحابی تھا؟ فرماتی ہے تاریخ کہ یہ جناب جابر تھے۔ اے مولا، آپ دشت کربلا میں مارے گئے۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار جناب جابر کا جو ساتھ میں ساتھی تھا کہتا ہے جابر ایک دھول اڑ رہی ہے، ایک دھول اڑ رہی ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ کدھر سے؟ کہ آپ کے سامنے سے دھول اڑ رہی ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ قافلہ نزدیک جب آیا، امام سجاد، اے جابر ہٹ جاؤ، ارے میری پھوپھی زینب آ رہی ہے۔ جناب زینب آئی، جو قبر حسین پہ آئی ہے تو اپنے کو قبر پہ گرا دیا۔ اے میرے بھیا، آپ کے مچانے کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد ہمارے پردے کو چھینا گیا، سکینہ کو تماچے لگے۔ اے بھیا، ارے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی امانت کی حفاظت کرے گی زینب، لیکن بھیا معاف کرنا، ارے آپ کی امانت کو زندان شام میں زینب چھوڑ آئی۔ اے بھیا، میری کمائی کربلا میں لٹ گئی۔ اے بھیا، سید سجاد کے ہاتھوں میں یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین۔